کس قدر حساس تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام عدل کہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کا مزاج رکھتے. ایک یہودی شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا اور آ کر اس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا. اتفاق سے حضرت علی بھی اس وقت پاس بیٹھے تھے تو عمر کے چہرے پہ جلال آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہا اے ابو تراب سامنے کٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ. پاس بیٹھے تھے, گفتگو ہو رہی تھی, میٹھا لہجہ تھا, لیکن جیسے یہودی مقدمہ لے کر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو تراب یہاں کٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بھی ماتھے پہ شکن آ گئے. دونوں کی جو ہے وہ گفتگو کو سماعت کیا اور فیصلہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دے دیا. وہ یہودی شخص فیصلہ قبول کر کے واپس پلٹا اور حضرت علی آ کر خود دوبارہ حضرت عمر کے پاس بیٹھ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے بھائی علی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کہا پوچھئے. کہا مجھے پتہ ہے آپ کو اچھا نہیں لگا کہ میں نے یہودی کے ساتھ کٹہرے میں آپ کو بھی کھڑا کیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام یہی مزاج رکھتا ہے کہ جب گفتگو سنی جائے تو ایک درجے میں رکھ کے سنی جائے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے عمر اب آپ نے بات چھیڑی ہے تو میرا موقف بھی سماعت کر لے. کہا یہ بات بجا ہے کہ جس وقت آپ نے مجھے اس کے ساتھ کھڑا کیا تو میرے ماتھے پہ شکن ضرور آیا تھا, لیکن اس وجہ سے نہیں آیا تھا کہ مجھے وہاں پر اس کے ساتھ کیوں کھڑا کیا گیا. تو کہا پھر آپ کے ماتھے پہ شکن کیوں آیا؟ تو حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ اے میرے بھائی عمر آپ نے مجھے کہا تھا اے ابو تراب کٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ, اور کسی شخص کو اس کی کنیت کے ساتھ پکارنا یہ اس کے لیے عزت اور تکریم کا سبب ہوتی. عمر آپ نے جب یہ کہا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں میرا مد مقابل یہ نہ کہہ دے یہ کیا بات ہوئی, مجھے نام سے پکارتے اور اپنے بھائی کو تم کنیت سے پکارتے ہو. کہا مجھے یہ فکر لگی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر اعتراض کر دے. اللہ اکبر. یہ تھے خوبصورت لوگ جو عدالت کے کٹہروں میں بھی کھڑے ہوتے تھے تو کہتے تھے پکارا بھی ایک نام اور ایک لہجے کے ساتھ جائے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہمایوں ہے کہ لوگ خود کو بھی پیش کر دیتے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام عدل کتنا ہے کہ آپ گزر رہے تھے کہ ایک لونڈی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو کہا کیا ہوا تمہیں؟ کہا کہ میں ابھی تیل لے کر جا رہی تھی کہ مجھے دھچکا لگا اور میں نیچے گری اور میرا تیل زمین پہ گرا اور زمین نے تیل کو چوس لیا. اب میں رو اس لیے رہی ہوں کہ میری مالکن بڑی سخت ہے, اگر میں تیل لے کر اس کے پاس نہ پہنچی تو وہ میرے سے ناراض ہوگی اور وہ مجھے مارے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال پہ آتے ہیں اور فرماتے کہ زمین پر درہ مار کر فرمایا کہ اے زمین تیری یہ جرت کہ عمر کے دور حکومت میں ایک لونڈی کا تیل پی جائے, اس کو باہر پلٹا. ہمیں تاریخ بتاتی ہے عمر کا یہ کہنا تھا کہ زمین پلٹا کر تیل کو باہر الٹا دیتی ہے. یہ ہے حضرت عمر جن کی حکومت زمین کے اوپر بھی چلتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا خوبصورت انداز حکومت رکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہمایوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو عدل ان کی دہلیز پر میسر تھا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے دکھوں کے اندر شریک ہو جاتے تھے اور ان کے بوجھ اٹھانا عمر اپنے لیے سعادت مندیاں سمجھتے تھے.